وہ مرید نہیں ہے۔ مرید کا معنی ہے اللہ کا ارادہ کرنے والا۔ دنیا کی طلب ہو تو مرید کیسا؟ مرید بنتا ہے آخرت کی طلب سے، آخرت کی طلب و ارادے سے۔ مرید تو وہ ہے جو طالب آخرت ہے، تو شیخ کون ہوگا؟ مرید وہ ہے جو طالب آخرت ہے، تو شیخ وہ ہے جو طالب مولا ہے۔ جو طالب مولا ہے وہ شیخ ہے، جو طالب آخرت ہے وہ مرید ہے۔ میں امریکہ میں اپنے وزٹ پر تھا، تو میرا خطاب ختم ہوا تو کچھ سوال و جواب کا سیشن تھا۔ صاحب نے کھڑے ہو کے سوال کیا، اس نے کہا جی گرمیوں کے موسم میں بہت سارے پیر پاکستان سے آ جاتے ہیں، اور آج کل نیو یارک میں کثرت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور ان کے مرید اور خلفاء ہر طرف پھر کے کرامتیں سنا کے گھیر گھیر کے لے جاتے ہیں۔ ان کے سمجھ نہیں آتی کہ پیر کامل کون ہے، کس کی بیعت کریں اور کس کی بیعت نہ کریں۔ آپ ہمیں کامل کی پہچان بتا دیں۔ سوال تھا کامل کی پہچان بتا دیں۔ میں نے کہا ایک سادہ جملے کی پہچان دیتا ہوں، ہر ایک کو سمجھ آ جائے۔ ان کا جی، میں نے کہا کامل کی پہچان یہ ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو۔ جسے مریدوں کی تلاش نہیں وہ کامل ہے، اور جو مریدوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے تو دراصل اس کا پیر تو وہ مرید ہے جس کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے۔ علامہ نے کہا تھا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یہ حضرت حافظ جی سرکار رحمت اللہ علیہ، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا ان کے بارے میں میری معلومات میں آیا، میں نے سنا، مگر جتنا سنا ان کو طالب مولا پایا۔ یہ ان لوگوں میں نہیں جو مریدوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ شیخ وہ ہوتا ہے کہ اسے شیخ کی تلاش میں مارا مارا پھرے، نہ کہ پیر مرید کی تلاش میں مارا مارا پھرے۔ پیر یریدون وجہہ، وہ تو اس کی مکھڑے کی تلاش میں پھرتا ہے، اسے اس کی مکھڑے کے سوا کوئی طلب نہیں ہوتی۔ لوگ اس کے طالب ہوتے ہیں، وہ مولا کا طالب ہوتا ہے۔ لوگ اس کے طالب ہوتے ہیں، وہ مولا کا طالب ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایسوں کی سنگت میں لوگوں جم کے بیٹھ جاؤ۔ یہ نسبت کا، ارادت کا، نسبت کا، ولیوں کے سنگ اور ان کے دامن سے لگ جانے کا حکم ہے قرآن میں۔ جم کے بیٹھ جاؤ۔ اور پھر آگے ایک بات کہی بڑی لطیف، اور فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ، ان کے ساتھ جم جاؤ، جڑ جاؤ، ان کی سنگت میں بیٹھ جاؤ، ان کا دامن نہ چھوڑو۔ کون؟ جو مولا کے طالب ہیں۔ اور پھر وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان کو تکتے رہا کرو، ان کو تکتے رہا کرو، ان کے چہروں سے آنکھیں نہ ہٹانا۔ یہی عبادت ہے۔ جب ولی کی مجلس میں آؤ، اس لمحے نماز فرض پڑھنا فرض ہے، فرض نماز پڑھنا فرض ہے۔ نماز فرض کے علاوہ جب ولی کی صحبت میں بیٹھو، نہ نفل نہ تسبیح، فقط تکنا عبادت ہے، کیونکہ اس کو تکنا اس کی مجلس میں یہ نفلی عبادتوں سے اعلیٰ ہے۔ پھر جب رات کو آپ عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے اپنی جگہ پہ چلے گئے، پھر ساری رات عبادت کریں، مگر جب اس ولی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھیں تو بس صرف اس کو تکتے ہی رہیں، اس کو تکتے ہی رہیں، تکتے ہی رہیں، اس کو تکنا عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھیں ان کے چہروں سے نہ ہٹانا۔ اللہ نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادت، جب کعبے میں جاؤ اگر تلاوت بھی نہ کر سکو، طواف نہ کر سکو، زمزم نہ پی سکو، کوئی کام بھی اگر نہیں کر رہے، فقط صحن کعبہ میں بیٹھ کے کعبے کو تک رہے ہو، یہی عبادت ہے۔ اور ایسی عبادت ہے کہ اس صحن سے باہر نکلو، پوری کائنات میں یہ عبادت کہیں میسر نہیں۔
فقط کعبے کو تکنا عبادت ہے۔ اور پھر حضور کی بارگاہ میں آقا نے فرمایا یہ کعبے کو تکنا عبادت ہے، اور ایک اور تکنا بھی بتا دوں، النظر الی وجہ علی یہ عبادت ہے، یہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، یہ کعبے کو تکنا، یہ چہرہ علی کو تکنا۔ پھر یہ فضیلت ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق ہے، یہ تو خصوصیت کے لیے آقا نے فرمایا۔ کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے، حل انبئکم بخیارکم، اگلی تیسری حدیث، کیا تمہیں بتا دوں کہ بھلے لوگ کون ہوتے؟ اچھے لوگ، اللہ والے اچھے لوگ کون ہوتے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بتا دیں۔ فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا اچھے لوگ، بھلے لوگ، ولی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کے چہروں کو تکو تو خدا یاد آ جائے، جن کے چہروں کو تکنے سے خدا یاد آئے وہ خدا کے دوست ہیں، چونکہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، دوست کے پاس بیٹھو تو اسی کی خوشبو آتی ہے، جب ولی کو دیکھتے ہیں تو اس کا حسن یاد آتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، اور حدیث میں یہ بھی ہے جس میں آقا علیہ السلام نے طبرانی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ذکرت اذا رؤوا اذا ذکروا ذکرت واذا ذکرت ذکروا، فرمایا ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے میری قربت اور عنایت سے کہ جب ان کا ذکر کیا جائے تو ان کے ذکر میں میرا ذکر خود بخود ہو جاتا ہے۔ ان کا ذکر کیا جائے تو میرا ذکر، یعنی انہیں یاد کیا جائے تو میری یاد آ جاتی ہے، اور مجھے یاد کیا جائے تو ان کی یاد آ جاتی ہے۔ تو جو چہرے رب کی یاد دلا دیں وہ عبادت ہے، جو چہرے رب کی یاد دلا دیں وہ تکنا عبادت ہے۔ تو فرمایا ولا تعد، یہ قرآن کی نص تھی، اس پر سند احادیث کی دے دی۔ فرمایا ولا تعد عیناک عنہم، اور ان کی آنکھ، اپنی آنکھیں ان کے چہروں سے نہ ہٹانا، نہ ہٹانا، جم جم کے تکتے رہو۔ ادھر فرمایا جم جم کے بیٹھے رہو، اب فرمایا جم جم کے تکتے رہو۔ تو باری تعالیٰ اگر نگاہ ہٹا دی، ان سے نگاہیں پھیر لی، تو جو ان کو تکتے رہتے ہیں وہ عبادت کی روح کو پاتے ہیں، اور جو ولیوں سے نگاہیں پھیر لیتے ہیں، باری تعالیٰ اگر نگاہ ان سے پھیر لی تو کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر نگاہیں ان سے پھیر لی تو دنیا کی زینت میں غرق ہو جاتا۔